ہم اپنے آج کے اجلاس جو کہ شورا امداد کا 331واں اجلاس اس وقت جاری ہے، اور ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب کے کہ انہوں نے آج کے موضوع پاکستان کا پانی کا مسئلہ تکنیکی یا سیاسی، اس موضوع پہ انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں مزید اضافہ فرمائے، ہمیں اسی طرح سے وہ گائیڈ کرتے رہیں۔ اب میں دعوت دوں گا جناب انجینئر محمد شفیق چودھری صاحب کو کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے سامنے حقائق بھی رکھیں اور جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جناب انجینئر محمد شفیق چودھری صاحب۔ جناب، پاکستان کے لیے پانی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر ابھی میں آیا ہوں تو چند حضرات نے پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ اگر ہم پیچھے جائیں 48 میں جب بھی پاکستان بنا ہی تھا تو فوری طور پر ہندوستان نے دریائے ستلج اور راوی کا پانی بند کر دیا تھا۔ اس وقت آئی بلانگ ٹو بہاول نگر، تو وہاں بہاول نگر ضلع میں وہ آباد کاری ہو رہی تھی، ہرون آباد فورٹ آباد کا علاقہ کا، اور ان کا پانی بند ہو گیا اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ آباد کاری ختم ہو گئی، لوگ وہاں سے جانے لگ گئے، وہ ادھر سے آئے تھے ہندوستان سے۔ میرے والدین بھی ضلع جلندھر سے ہی آئے تھے، ہم بھی وہیں میچر آباد میں آ کر ٹھہرے۔ تو اس طرح تو یہ اس کی جو ہندوستان کی جو ہے نا آبی جنگ، یہ پہلے دن سے شروع کر دی تھی اس نے۔ پھر اس وقت 1941 میں عارضی طور پر معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں پانی جو ہے چھوڑا گیا پیسے دے کر، ہر فصل کے دوران پیسے دے کر گورنمنٹ آف پاکستان اور پنجاب کی جو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی تو وہ ہمیں پانی جو ہے وہ دیتے رہے ٹل یہ 1954 آ گیا۔ پھر اس کے بعد عالمی بینک جو تھا وہ اس میں انٹرفیئر کیا، اس نے پھر ان دونوں کو بلایا کیا، 9 سال مذاکرات ہوتے رہے اور اس میں کہ ہم ان کس طرح تقسیم کیا جائے۔ پہلے یہی تھا کہ جو ایک بیسن ہوتا ہے، ریور کا بیسن، اس کے حساب سے یہ مذاکرات پاکستان کے تھے۔ یعنی بیسن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک راوی ہے، ان کی دونوں طرف سے پانی آتا ہے، جس علاقے کو وہ ڈرین کرتا ہے دیٹ ون از دا بیسن۔ تو ہمارا یہ جو 5 دریا تھے 90% بیسن پاکستان میں ہے، انڈیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو اگر اس وقت دیکھا جائے تو وہ چلاک لوگ تھے پاکستان کی، جو پنجاب کی جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی، اس وقت وہ ان کی اتنی کمزوری اور ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کوئی نہیں تھی۔ یہ فیروز پور ہیڈ ورکس پاکستان میں آنا تھا، یہ ریڈ کلر کا جب ایوارڈ ہوا تو یہ پاکستان میں تھا۔ 8 اگست سے لے کر 14 اگست تک 5 دن میں یہ سب سیاست چلی۔ نہرو انٹرفیئر کیا اس نے ذاتی حیثیت سے، پھر دوسرے ریڈ کلف نے کیا، وہ ماؤنٹ بیٹن تک بات کی۔ تو یہ جس وقت ایوارڈ اس نے ریڈ کلف نے دیا تو وہ جو فیروز پور ہیڈ ورکس تھا وہ دے دیا اس کو انڈیا کو۔ اس سے فوری طور پر مسائل پیدا ہوئے کہ اگلے دن جس وقت یہ پاکستان کا 17 اگست کو اس نے فیروز پور کے سے پانی جو تھا وہ بند کر دیا، جو پاکستان میں آتا تھا ضلع بہاول نگر بہاولپور۔ اسی طرح جو مادھو پور کا ہیڈ ورکس تھا یہ بھی دے دیا گیا، جس میں ضلع لاہور یا ضلع دیپالپور کا علاقہ قصور کا، یہ بھی انہوں نے انڈیا نے انگلینڈ نے یہ دے دیا ان کو انڈیا کو، جس سے دنوں میں محنت کر کے BRBD جو کینال ہے وہ پرانے آپ کو پتا ہوگا کس طرح وہ گدھوں سے کس طرح مزدوروں سے یہ پھر ہم نے چناب کا پانی جو تھا یہ ڈائیورٹ کیا، لاہور کا پورے ضلع کو دیا۔ تو یہ پہلے دن سے ہے انڈیا کا، اور وہ ابھی آج ہی میں صوبوں سے پڑھ رہا تھا کہ ابھی ہم نے وہ بڑی مشکل سے ایک وہ دریائے نیلم پہ یہ کشن گنگا اور انڈیا میں ہوتا ہے تو وہ 9 سال لگے ہیں، ابھی انہوں نے بم مار کے اسے تو یعنی ابھی ڈیمیج کیا ہے، پتہ نہیں کس حد تک کیا جس خبروں میں ہے۔ تو یہ جس وقت پھر جو معاہدہ ہوتا رہا 91 میں 94 میں عارضی پیسے دے کر پاکستان جو اپنا وہاں سے پانی لیتا رہا، ہم لڑ سکتے نہیں تھے، غریب تھے، اس وقت انٹرفیئر کیا، پھر اس نے امریکہ نے ورلڈ بینک نے 9 سال مذاکرات چلے تو، اور اس میں یہ پھر آخر کار یہ امر مجبوری ہے، یہ ٹیکنیکلی
یہ کوئی ٹھیک بات نہیں تھی. اب ثابت ہو گیا کہ انوائرمنٹلی بھی ٹھیک نہیں تھا کہ یہ جو ہم نے راوی اور ستلج اور بیاس کا پانی 100% انہیں دینا منظور کیا. آج اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ یہ ہم دیکھیں یہ ہمارا راوی جو ہے یہ گندا نالا بن چکا ہے 65 اس میں گراؤنڈ واٹر بھی ہے, سب تقسیم ہو رہا ہے. اور ان معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو 4 ان کی جو ڈرینیں ہیں, فاضل کا ڈرین, یہ ہماری یہ جو ڈرین ہے یہ ہڈیارہ ڈرین, اور 2 یہ ادھر یہ چناب کی ہیں ادھر سب, یہ ویل کنڈیشن حالت میں آپ نے یہ مینٹین کرنا لکھا ہوا ہے اور وہ چل رہی ہیں. یعنی ہم یہ بات کر لیں کہ ان پنجاب کا, اب وہ بڑی بات ہے کہ پیشاب جو ہم پی رہے ہیں وہاں کا پانی آ رہا ہے, ہمارا بھی شامل ہو رہا ہے. یہ جتنی ہماری انڈسٹری جو ہے ڈیولپ ہوئی ہے ہڈیارہ ڈرین پہ ہوئی ہے, اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ یہ میں نے اس پہ سوچا جو 2 سال پہلے کتاب لکھ رہی, یہ اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو ہم نے یہ ہڈیارہ ڈرین میں جو پانی آ رہا ہے, اور جو ہم پانی وہ نہیں ہے 2000 کیوسک ہے, تھوڑا پانی نہیں ہے. تو یہ ہمارے بلوں کی تک اور یہ شدرا سے لے کر اور اسی طرح وہ ہمارا یہ جو پانی یہ خراب ہو چکا ہے, گراؤنڈ واٹر خراب ہو چکا ہے. مستقبل میں ہمارے لیے نہیں, یہ زندگی موت ہے. تو اب یہ ویسٹرن جو ہے ریورز اس کے اوپر بھی وہ نظریں جما لی ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ معاہدے میں 20% پانی جو تھا وہ انڈیا نے لینا تھا. جس وقت معاہدہ ہوا اس وقت تک 60 میں 6 ان کے چھوٹے ڈیم بن چکے تھے, 8 ان کے بن رہے تھے. اس وقت بھی 6 ڈیم جو ہے ان کے زیر تعمیر ہیں. وہ معاہدے کے مطابق ہے رن آف ریور کہ آپ نے سٹور نہیں کرنا. ابھی ذکر ہو رہا تھا بلگیار ڈیم, یہ اس میں یہ تمام کو میں نے یہ ڈیٹا اکٹھا کر رہا تھا, تو یہ تقریباً 2 ملین ایکڑ فیٹ پانی اگر وہ تمام ڈیم یک وقت سٹور کر لیں, کر نہیں سکتے, وہ کہاں لے جانا ہے. وہ چند دنوں کے لیے وہ سٹور کریں, پہلے خالی کریں پھر سٹور کریں. اتنا آسان نہیں ہوتا کسی بھی ڈیم کو خالی کرنا پھر بھرنا, تو وہ سلشنگ کر کے وہ ڈیم ہی خراب ہو جائے گا, ان کا تباہ ہو سکتا ہے. بہرحال تو اس وقت وہ 2 ملین ایکڑ فیٹ سے زیادہ پانی نہیں لے سکتے. ہم جو پانی لے رہے ہیں 138 ملین ایکڑ فیٹ, یعنی 1.5% ہے. ہمیں تنگ کر سکتے ہیں ان دنوں میں اگر کر سکتے ہیں کہ وہ پانی جو ہے 85% وہ صرف جون جولائی اگست میں ہوتا ہے. 15% جو ہوتا ہے وہ پانی جو ابھی یہ موسم گزر رہا ہے ابھی اور بارشیں ہوں گی, تمام سنو میلٹ اور بارش کا ہی پانی ہوتا ہے 85%. تو باقی تو وہ تنگ کر سکتے ہیں لیکن وہ پانی کو روک نہیں سکتے. ان کا انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہے, نہ ہی وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ وہاں ایسی بڑے ڈیموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے ڈیم تو انہوں نے 30-40 بنا لیے ہیں, اور بھی بنا لیں 2, 4, 5 اور ہوں گے, اس سے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تنگ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپریل, جنوری, فروری, مارچ میں وہ پانی کو چند دنوں کے لیے بھی ہولڈ کر لیں تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس وقت ہماری گندم وغیرہ کی یہ فصل ہوتی ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں کہ ہمیں باقی رہا کہ ان ہاؤس کہ ہم جو سندھ پنجاب والے ہیں یہ اپنے پانی کے اوپر جھگڑ رہے ہیں. جو ہمیں اپنے علاقہ آبادی بڑھ گئی ہے ڈیولپ کرنا تھا, یہ ستلج کے اوپر وہ جو صحرائے چولستان ہے, میں وہاں کا پیدا ہوا ہوں, جہاں تک خوشی تھی, لیکن وہ بدقسمتی سے کہ وہاں پر ہم نے وہ ایسا ماحول پیدا کر دیا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کہ ہم نے ایک عقائی کو راضی رکھنے کے لیے کوئی ٹیکنیکلی کوئی پرابلم, کوئی پانی کی ڈسٹریبیوشن یا کسی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. بدقسمتی ہے. تو یہ ہمیں اس سلسلے میں اتحاد ہونا چاہیے. اور پھر یہ اب انڈیا کا مسئلہ بن گیا, تو یہ ہمیں ایز اے ہول, ایز اے نیشن, یہ پانی زندگی موت کا مسئلہ ہے. آبادی بڑھ رہی ہے, ایک ایک قطرہ پانی ہے. گراؤنڈ واٹر جو ہم نے خراب کر لیا ہے اسے ٹھیک کرنا ہے. یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی انوائرمنٹل جو کنڈیشنز ہیں نہروں کی, دریاؤں کی, اس کے اوپر گورنمنٹ کی کوئی توجہ نہیں ہے. جو ہم نے اپنی انڈسٹری کا پانی نہروں میں زبردستی پھینک رہے ہیں, چاہے وہ انہوں نے 1997 میں قانون بنا دیا تھا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ, کوئی نگرانی نہیں ہو رہی, اور اس کی سزا بھی کیا رکھی 10,000 روپے, جو ہم نے وہ گندا نالا کو پانی پھینک کے 10,000 روپے جرمانہ, اور وہ ہماری انڈسٹری سے 10,000 روپے 2 منٹ میں دے دیتے ہیں.
تو یہ پانی کے حالات ہیں کہ اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی یہ ہماری، ہم تو اب ماشاءاللہ میں بھی 70-72 سال کا ہو گیا ہوں، تو اسی سلسلے میں ہم اپنی وراثت میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مسائل ہی مسائل ہیں۔ پانی کو بچانا ہے، اسے انوائرمنٹلی ٹھیک رکھنا ہے، میٹھا پانی رکھنا ہے، خراب نہیں ہونے دینا، یہی میرا پیغام ہے۔